پہلا پوائنٹ میں نے کیا عرض کیا کہ قادیانی کا مسئلہ ٹوٹلی مختلف ہے، اس طرح کی مثال ہی آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہودی کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن مجید کے اندر جہاں رسول ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد معذلن نہیں ہے، وہاں مرزا قادیانی کو کوئی فٹ کرے گا۔ اسی طرح سے دیکھیے قرآن مجید نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ام المومنین کا ٹائٹل کوئی یہودی اپنے لیڈر کی بیوی کے لیے ام المومنین کا ٹائٹل نہیں لگائے گا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی کسی بھی لیڈر کی بیوی کو ام المومنین کہا ہو۔ سکھوں میں چلے جائیں، یہ مسئلہ جو قادیانی ہے وہ مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں۔ اس طرح کا مسئلہ آپ کو کہیں اور نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کوئی یہودی نہیں کہے گا کہ یہ قرآن دوبارہ نازل ہوا، کوئی مسیح نہیں کہے گا یہ قرآن دوبارہ نازل ہوا، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے اور اس کے ماننے والے کہ یہ تو قرآن دوبارہ قادیاں میں ہوا۔ اس طرح میں آپ کو بیسیوں مثالیں اور دے سکتا ہوں۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ دھوکے کا، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہودی اس طرح دھوکے باز نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ سیدھا سادہ جو بھی ان کا ہے۔ مسیحوں وہ ہمیں دھوکہ نہیں دیتے، وہ ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ ہمیں نہیں مانتے ہیں۔ لیکن قادیانی جو ہیں وہ بظاہر ٹائٹل اسلام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام کے متوازی پیرلل ایک سسٹم قائم کر دیا۔ ہم آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، قادیانی بھی آخری مانتے ہیں، لیکن وہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ مرزے کو مانتے ہیں۔ ہم رکے ہیں مدینہ پاک والے پر، رک یہ بھی گئے، نوٹ کیجئے گا، یہ جملہ میرا بڑا وزنی ہے۔ رکے ہم بھی ہیں ایک ذات پر، وہ ذات ہے مدینہ پاک والی۔ رکے قادیانی بھی ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، کوئی قادیانی میرے سامنے آیا کہ یہ نہیں رکے۔ یہ مرزے کے بعد کہیں اور آگے گئے ہیں، یا ان کے ذہن میں کوئی ہے کہ مرزے کے بعد بھی کوئی اور بندہ ہے؟ نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری مانا، مرزائیوں نے مرزا قادیانی کو آخری مانا ہے۔ اب آتے ہیں، امت میں اختلافات ہیں، بالکل ہیں، گہرے اختلاف ہیں، فتوے بھی موجود ہیں، لیکن میں پوچھوں کہ دیوبندیوں کا نبی کون ہے، کیا جواب ہوگا؟ میں پوچھوں بریلویوں کا نبی کون ہے، کیا جواب آئے گا؟ میں پوچھوں اہل حدیثوں کا نبی کون ہے، کیا جواب ہوگا؟ ایون میں پوچھوں شیعہ کا نبی کون ہے، لیکن میں یہی سوال اگر قادیانیوں سے کروں، ایک جواب ہوگا کہ دو جواب ہوں گے؟ ایک ہوگا یا دو ہوں گے؟ فقط کوئی قادیانی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے گا، کہے گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جس کو میں مانتا ہوں۔ ایک بوڑھی اماں پاکستان میں کہیں ڈیرہ غازی خان کے آخری اور انڈیا کے بارڈر کے قریب ایک اماں ہے، اس سے پوچھو اماں تیرے نبی کا نام کیا ہے، وہ کہے گا وہی مکہ والے، وہی مدینہ والے، وہی آمنہ کلال، وہ حسنین کریمین کا نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہی جواب اماں دے۔ ادھر برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے پوچھئے، پروفیسر سے پوچھئے، اس کا بھی ایک جواب ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں پوری امت میں ایک ہی جواب ہے جی۔ لیکن قادیانی واحد کمیونٹی ہے، جب بھی آپ اس سے پوچھیں گے یہ نبی پاک پر نہیں رکیں گے، ان کا ایک نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد پھر ذلی بروزی کر کے اسم و احمد کر کے چکر چلا کے پھر کسی اور بندے کی طرف بھی جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، قادیانیوں کا کیس اور پاکستان میں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ کانفرنسز کی، جیسے میں نے یہ بیانیہ بیان کیا، یہ باتیں بتائیں، اور مرزے کی کتابوں سے جو ایویڈنس ہے وہ آپ پاکستان کے جرنیلوں کو بتائیں، پاکستان کی بیوروکریسی کو بتائیں، پاکستان کی پولیس کو بتائیں، آئی جی پنجاب کو بتائیں، آئی جی بلوچستان کو بتائیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مولویوں کا جھگڑا ہے۔
یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے، یہ ریڈی والے کا بھی مسئلہ ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کا بھی مسئلہ ہے، یہ عام جو کیئر ٹیکر ایک اسکول کے باہر کھڑا ہوا یہ اس کا بھی مسئلہ ہے، یہ پرائم منسٹر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ایک ہے، یہ کہتے ہیں ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ جب تک مرزے کو نہیں مانو گے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسیحیوں کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں، یہ دھوکے باز قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں۔ اس لیے اب یہ سوال ہو کہ آپ اتنا زور یہودیوں کے بارے میں نہیں دیتے، اتنا زور مسیحیوں کے بارے میں نہیں دیتے جتنا زور علماء کرام قادیانی کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جدھر ایک آدمی ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالنے آئے، پتہ ہے کہ یہ آ رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے، اور لیکن ایک جو دھوکہ باز دھوکے بازی کرے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ جو گھر کے اندر رہ کر آ کر بیس بدل کر آئے اس کو تو پکڑنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ زور زیادہ ان پر اس لیے دیا جاتا ہے، یہ دھوکے باز بھی ہیں، فراڈیے بھی ہیں، شناخت چراتے ہیں، اسلام کی شناخت کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ اور آخری بات یہ، اگر مرشد صاحب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ شاہ صاحب چند لفظوں میں بتائیے کہ قادیانیت کیا ہے، سن لے، میرا یہ کوئی ریکارڈ کرنا چاہے لکھنا چاہے، قادیانیت دراصل، قادیانیت جو میں سمجھاؤں، قادیانیت اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قادیانیت کیا ہے، قادیانیت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرکزیت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، قادیانیت یہ ہے کہ اس مرکزیت کو شفٹ کیا جائے کسی اور کی طرف۔ یعنی اسلام میں جو مرکزیت ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، وہ مرکزیت کو ہلا کر اس مرکز کو بجائے کسی اور کو مرکز بنایا جائے، یعنی مدینہ پاک کو مرکز کی بجائے قادیاں کو مرکز بنایا جائے، یہ ہے قادیانیت۔ علامہ نے کہا تھا وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے شاہ صاحب آپ نے یہ دعویٰ تو کر دیا، کوئی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں اور اسلام میں مرکزیت دی ہے، قادیانی اس مرکزیت کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس دلیل ہے، سن لیجیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، پوری امت محمدیہ کہتی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ سارے انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا سب سے آخری نبی رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو مرکز کون بنے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قادیانی، آج کل کے قادیانی کیا کہتے ہیں؟ نقل کفر نباشد، اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں بند کرے، یہ کہتے ہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی میثاق لیا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، مرزا قادیانی کے لیے۔ میں مجبوراً یہ سچ بتا رہا ہوں اپنی قوم کو، تو مرزے کے لیے نبی پاک سے بھی میثاق لیا گیا، تو مرکزیت کہاں رہے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ مرکز تو پھر کوئی اور بن گیا نا، پھر وہ ملعون جو کذاب دجال ہے اس کو مرکزیت تم مرکزی بنانا چاہتے ہو۔ تو یہ ہے جناب، میں نے جو ریسرچ کی، جو پڑھا، مطالعہ کیا، اس پر کوئی بات کرنا چاہے تو میں پاکستانی قوم سے کہوں گا، مسلمانوں سے، علماء سے، اس وقت جذبات سے نہیں، جوش سے نہیں، ہوش کی ضرورت ہے۔ اپنے کیس کو دلائل سے پہنچائیے، آپ کو 10 سال لگے، 20 سال لگے، جیسے پاکستان 1947 میں بنا، 1974 میں آئین کے اندر، لیکن اب بھی بات پوری نہیں ہے، مکمل نہیں ہوئی بات۔ آج بھی قادیانی مسلمانوں آپ سے زیادہ طاقتور ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں علیحدہ کسی کا شہر نہیں بنی، مسیح عیسائی جو ہیں
ان کی تو حکومتیں بھی ہیں، یورپ میں عیسائیوں کی حکومتیں، اٹلی ان کی حکومت، برطانیہ عیسائیوں کا ہے، امریکہ عیسائیوں کا، لیکن پاکستان میں مسیحیوں کا ایک شہر علیحدہ آباد نہیں ہے، واحد قادیانی ہے جناب نگر جن کی اپنی ریاست ہے۔ مجھے بتائیے پاکستان میں ہندوؤں کا کوئی علیحدہ شہر ہے؟ سکھوں کا کوئی علیحدہ شہر ہے؟ لیکن چناب نگر ربوہ دیکھ لیں، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ، اور یہ ظفر اللہ خان جو تھا یہ ساری زمینیں الاٹ کرانے والا، لیز پر دلانے والا، اپنا علیحدہ سارا منصوبہ بندی اور منصوبہ سازی کرنے والا ظفر اللہ خان جو پہلا وزیر خارجہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے بارے میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھے وہ پھر پاکستان کا وزیر خارجہ رہ گیا، یعنی بانی پاکستان کا جنازہ نہ پڑھے 1948 میں، پھر 1949 میں وہی وزیر خارجہ، 1950 میں وہی وزیر خارجہ، 1951 میں وہی وزیر خارجہ، 1952 میں وہی وزیر خارجہ۔ کوئی پیچھے طاقتیں تو قوتیں تو ہیں، آزاد تو ہوا پاکستان، لیکن وزیر خارجہ کی صورت میں انگریزوں نے اپنا نمائندہ تو وہاں مسلط کر کے رکھا، اسی نے سارا جو پاکستان کے اور قادیانیوں کا یہ تھا، اصل منصوبہ کیا تھا کہ علیحدہ ریاست بنائے۔ قائد اعظم کینسر کا مریض ہے، اس کی ایمبولینس کو بھی نہیں آنے دیا، لیاقت علی خان کو ویسے مروا دیا، شہید کروا دیا۔ منصوبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو قادیانیت ریاست بنایا جائے۔ ایک مکر بندے کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی تدبیر ہے جو کہ پاکستان قادیانیوں کے چنگل سے ابھی بھی ان کی پوری کوششیں عالمی طور پر جو ان کے خود کاشتہ پودا جن کا ہے، ان کی چھتری میں آج بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ اگر تو یہ قادیانی ریاست بنتی تو پھر تو ٹھیک تھا، پیچھے گورے بھی تھے، لیکن وہ ریاست نہ بن سکی قادیانی، اور مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو دشمن ہے۔ پھر مسلمانوں نے اپنا بعد میں جو تحریک اٹھی ہے، تو ان کی تو کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو قادیانی ریاست بنایا جائے۔ تو یہ ہے جناب میرا خلاصہ۔ اس وقت قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شدت پسندی نہ کیجیے، جو ملکی قوانین یورپ کے ہیں یا ملکی قوانین پاکستان کے، اور ایون پاکستان کے رہنے والوں سے گزارش کروں گا آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ کسی سویلین کا کام نہیں کہ کسی قادیانیت کی عبادت گاہ کی طرف جائے، ہتھوڑا پکڑ کر اس کو مینا توڑے، نہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ یہ میری نصیحت نوٹ کر لیں، اس سے آپ فائدہ پہنچانے کے بجائے آپ ختم نبوت کے کاز کو ڈیمیج کریں گے۔ آپ کا کام ہے رپورٹ کرنا، آپ کا کام ہے تھانے میں جانا، آپ کا کام ہے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرنا، آپ کا کام ہے آئی جی کو درخواست دینا، آپ کا کام ہے کورٹوں میں جانا۔ وہاں جو ایکشن لینا ہے وہ پولیس کا کام، وہ یونیفارم والے بندے کریں۔ مجھے کب کسی عبادت گاہ جو قادیانیوں کی ہے یا ان کا ہے محاصرہ، وہ کوئی سویلین کا کام ہی نہیں ہے۔ قوانین ہے تو وہ اتھارٹیز کو کہیں، ان پر پریشر ڈالیں۔ مظاہرہ کرنا ہے تو اگر تھانہ نہیں کام کرتا تو تھانے کے باہر مظاہرہ کریں۔ ڈی سی جو ہے وہ قادیانیوں کا ساتھ دیتا ہے تو آپ ڈی سی کے خلاف مظاہرہ کریں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو پاکستان میں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ یہ جان بوجھ کے یہ مظلوم بنے گے۔ یہ جو قادیانی چاہتے بیچ میں ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، انہوں نے خود اپنے بندے چھوڑ کر اپنے اوپر حملہ کرواتے ہیں، اور اپنے حملہ کروا کے پھر اس کی ویڈیو تصویریں بنا کے ان کے اسائلم سیکر لینا ہوتا ہے، انہوں نے یورپ میں انٹری کرنی ہوتی ہے، تو پھر یہ ان کا سارا ان کو فیول ملتا ہے۔ تو آپ نے دانش مندی سے ختم نبوت جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو لا آف لینڈ ملکی قوانین کے مطابق دانش کے ساتھ اپنے مقدمے کو پیش کرنا ہے۔ یہ میرا جناب تھا۔ اجازت کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، نہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ خاتون ہے میرا، قادیانی خاتون ہے، SWA ان کا نام پتہ، خاتون ہے یا مرد ہے؟ جی، آپ کا جو کوشچن ہے کہ اتنے ملین پاکستانی، دیکھیے یہاں برطانیہ میں آنا، میں بتاتا ہوں، اس کا جواب سن لیجیے۔ یہ ایک دین اسلام کا ایک سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے یک زبان کہاں پہنچا دیا۔ تو اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، اب نبی کا کام نہیں ہے، نبوت بند ہو چکی ہے۔ تو یورپ میں بھی جہاں میں نے تحقیق کی کہ مسلمان فرسٹ ورلڈ وار میں یہاں مسلمان یورپ میں انٹر ہوئے آرمی کے اندر فوجی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں، پھر کوئی اپنے روزگار کے سلسلے میں، تو یہاں ہم لوگ بھی جو برطانیہ میں آئے تو آج آپ دیکھیے کہ یہاں ہزاروں مسجدیں ہیں،
نیچے جو یہ خاتون ہے یا مرد ہا ہا کرنے والے، یہاں ونڈ لینڈ میں برمنگم میں ہوں، یہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں۔ تو یہ ہمارے آنے سے، ہمارے بزرگوں کے آنے سے اسلام کا پیغام یہاں پہنچا ہے، اور گورے یہاں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں یورپ میں آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم اور کے نظام ہے کہ وہ پیغام جو نہیں پہنچاتا وہ پیغام پہنچانے کے لیے مسلمان پہنچے ہیں۔ اب یہ گورے بھی مسلمان ہوئے ہیں، تو اس میں ایک حکمت ہے۔ میرپور کمیونٹی جو ہے، کشمیری کمیونٹی، میرپوری کمیونٹی، منگلا ڈیم کے جب ایوب خان کے دور میں یہاں بہت بڑی تعداد میں کشمیری جو ہیں ان کو ویزے دیے گئے، وہ یہاں برطانیہ آئے، یہاں ان کی سینکڑوں مساجد قائم کی گئی دیگر یورپ کے اندر۔ تو وہ جو اسلام کا پیغام تھا وہ ان لوگوں کے آنے سے تیزی کے ساتھ پہنچا ہے۔ تو یہ آپ کا سنجیدہ جواب ہے، بقیہ آپ ٹھٹھا کریں، مذاق کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اجازت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا میں یاد رکھیے۔